السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی باذوق شخصیت, صرف باذوق ہی نہیں, بہت حساس, اور وہ والا حساس نہیں جو صرف اپنے ہی غم محسوس کرتا ہے بلکہ زمانے کے کئی غم سمیٹے رکھتا ہے. شعر کہتے ہیں, کیلیگرافی بھی کرتے ہیں, ایک مزاجن بھی آرٹسٹ ہیں, اور بائی پروفیشن ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں, پڑھاتے ہیں, ماشاء اللہ ایور گرین ہیں. اور اچھا, یہاں ایور گرین کا لفظ استعمال کرنا تھوڑا جرم یوں ہو گیا. ایور گرین سے مراد ایور ینگ بھی, کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اردو میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اردو آج کل کا یہ معاملہ ہے. تو خاصے سینئر ہیں بہرحال اپنے فن میں, اپنی مہارت میں, اپنے علمیت میں, اور اپنے تجربے کی وجہ سے. قطعاً میں عمر کی بات نہیں کر رہا سر. تو ڈاکٹر شمیم اعجاز صاحب, السلام علیکم. وعلیکم. سر میں عموماً تعارف کرانے میں مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک سے کسی کا تعارف کروا نہیں پاتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک سے کسی کو جان نہیں پاتا. ہاں, تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ کیونکہ لوگ اپنے آپ کو بھی کہاں جانتے ہیں. واہ واہ واہ. تو آج ویسے موضوع ہم بات کریں گے, میں نے جیسے کہا کہ بہت باذوق شخصیت ہے, تو آج ہم ذوق پر ہی بات کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ جانیں گے یہ ذوق کوئی دل کا معاملہ ہے, کوئی دماغی عارضہ ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یا اس سے جڑی بہت ساری جو معاشرتی نفسیات کے پہلو ہیں یا انفرادی نفسیات کے پہلو ہیں, اور اس کے بارے میں ہم چاہیں گے آپ روشنی ڈالیں. ویسے سر ذوق کو ایک مختصر اگر بیان کیا جائے کہ ہوتا کیا ہے؟ ذوق اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں, بعض اوقات انجانے میں بھی کرتے ہیں. باذوق ہونے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے شاعر ہوں یا بہت اچھا شعری احساس رکھتے ہوں, ذہن رکھتے ہوں, یا ادبی ذہن رکھتے ہوں. ادب وہ کسی بھی زبان کا ہو, ہم اکملیت میں بات کر رہے ہیں, مکمل بات کر رہے ہیں. تو ذوق یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنا گھر بنوایا ہے اور وہ ہم دیکھ کر سے کہتے ہیں یار بڑے باذوق آدمی ہیں, بہت اچھا گھر بنوایا. یا اسی طرح کسی نے اپنے گھر کو, اپنے گھر کمروں کو, اپنے جو کہ ان کی بیٹھک ہے جسے ہم لیونگ ایریا کہتے ہیں, بہت اچھا سجایا ہے, بہت اچھا بنایا ہے, تو ہم اسے بھی کہتے ہیں بڑے باذوق ہیں. تو ذوق اس اصولی طور پر اس سے مقید نہیں کیا جا سکتا کسی ایک عنوان کے تحت کہ بس یہی ہے ذوق. بالکل اسی طرح جیسے کہ میں اجازت چاہوں گا ایک لفظ استعمال کرنے کا انگریزی کا, وہ ہے کریٹیوٹی. تو اس کے لیے جیسے اسے ہم کسی ایک چیز میں قید نہیں کر سکتے, ایک مفہوم میں, ایک انداز میں. وہ ہر جگہ ہے, آپ کے رہن سہن کے انداز میں بھی, آپ کے کھانے پکانے کے انداز میں بھی, اور کھانے کھانے کے انداز میں بھی. تو اسی طرح وہ ذوق بھی آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے. آپ لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں, یہی تو ذوق ہے. اگر آپ انگریزی میں کہیں کمیونیکیشن, اور اس کی بڑی ساری تربیتیں ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, سکھایا جاتا ہے. اہم بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ذوق رکھتے ہوں کہ کب, کس وقت, کس کے جذباتی رجحانات کو نظر میں رکھ کر کوئی بات کہنی. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. کب بات اہم ہوتی ہے, کب سامنے والے کے جذبات اہم ہوتے ہیں, اس کی سمجھ رکھنا.
اور کن جذبات کے تحت وہ ہماری کس بات کو کن الفاظ کے تحت سمجھے گا یا اس پر سوچے گا، یہ بات سمجھنا جاننا یہی ذوق ہے. اچھا، یوں تو جو مزاجاً جلد باز لوگ ہیں وہ تو پھنس گئے. یقیناً. اور اس میں اردو کی ایک بڑا محاورہ بہت اہم آپ کی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. تو ہم یہاں جسٹ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ بس جو ذہن میں، جو منہ میں، جو دل میں آئے وہ کہہ دیں. تو معاملہ اصل میں یہاں انگریزی کا لفظ استھیٹکس، جیسے ہماری بات ہوئی، بالکل آپ نے جو کہا یہ جمالیات یا حصے جمالیات یا ذوق، یہ عموماً تو اس کو جو ہے دیکھنے سے متعلق، ذوق تو خیر ادب سے اس کو جوڑا جاتا ہے، یا لکھنے سے متعلق یا رقص کرنے سے متعلق، سننا، موسیقیت یا رنگ، آرٹ، ان سے جوڑا جاتا ہے. اور لیکن عملی زندگی کے اندر جو ہم روز مرہ میں جو بات کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، جیسے آپ نے کہا، کھانا پینا، سونا جاگنا یا بات کرنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی خاص تہذیب کے تناظر میں اس سے متاثر ہو کر اپنے ذوق کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھال چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا پھر یہ کوئی فطری انفرادی چیز ہے، اور اگر انفرادی ہے تو آپ کا ذوق مجھے کیوں پسند آ رہا ہے؟ معذرت میں تھوڑا لمبا سوال کر دیا. نہیں، بالکل درست پیرائے میں ہے، لیکن اس کے لیے یہاں ہمیں تھوڑا سا اسے روک کر آپ کی اس تمام باتوں کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے کیا کیا باتیں کی. تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اور پیچھے یہاں جانا پڑے گا کہ جب ہم پرورش کے دور میں ہوتے ہیں، جب ہم تھے، ہمارے ماں باپ تھے، یا اب ہمارے بچے ہیں، تو ہم ہر چیز کو ایک مخصوص پیکر میں دیکھنا چاہتے ہیں، فارمیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اسی کے عادی ہوتے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں پاتے. اور یہ جو ہمارا ادراک ہے، جس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں، کہ نام سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ ہماری انہی روایات سے بنتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہمیں ہمارے گھر نے، ہمارے معاشرے نے، ہماری تعلیمی درسگاہوں نے جس انداز میں، جس پیرائے میں، جس پیکر میں، جس فارمیٹ میں سکھائی ہیں، وہ ہمارا پرسیپشن، ادراک بنائے گا. اور ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اسی ادراک کے ڈبے میں، جس سے ہم بعد میں کہتے ہیں کہ جسٹ تھنک آؤٹ آف باکس. یعنی کہ بچپن سے ہم جس چیز کو کی تربیت دے رہے ہیں کہ بس یہی ہے، ایسے ہی جینا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ ریت ہیں، یہ روایات ہیں، یہ ہماری خاندانی، یہ مذہبی، یہ اخلاقی، یہ معاشرتی اقدار ہیں، ان کے مطابق جینا چاہیے. بعد میں ہم کہتے ہیں ان سے الگ ہو کے سوچو. وہ بچہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو وہ سوچنے پر مائل ہو. جب سوچنے پر مائل نہیں ہوگا تو وہ اپنے اندر تنوع اسی لیے میں نے کریٹیوٹی استعمال کیا تھا کہ یہ زیادہ فصیح و بلیغ لفظ ہے کریٹیوٹی کے لیے. تو ہمارے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سماعتوں پر گراں گزرے تنوع، تو ڈائیورسٹی ایکچولی اگر اس کا صحیح لفظی ترجمہ کریں تو ڈائیورسٹی کریٹس اور اوریجنیٹس فرام، مطلب یہ پیدا ہوتی ہی کریٹیوٹی سے.
تو تنوع کے لیے کیسے آئے گی جب آپ نے اس کو سوچنے کے لیے اس کے ذہن کو ترتیب ہی نہیں دیا ہے. آپ نے اس کے بچے کی ذہن کی جو اس بچے کی، میں آج کے بچے کی یا ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ماں باپ وہ جب بچے تھے تو ان بچوں، تمام بچوں کی ذہن ہر کو، عمر کے بچے کی، ہر عمر کے، ہر دور کے، اس کے ذہن کو آپ نے سوچنے کی طرف مائل ہی نہیں کیا، تو وہ آپ کو تنوع کیسے دے گا؟ اور تنوع ملتا ہے تو آپ کو ہر چیز، مثال کے طور پر دنیا میں کتنے ٹاورز ہیں، آئیفل ٹاورز، یہ ٹاور، وہ ٹاور، ورلڈ سینٹر، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، یہ سبھی ہیں نا جی. یاد سب سے اہم کون کون سے رہ گئے ہیں جو کہ غیر روایتی ہیں؟ بالکل. جیسا کہ پیسا ٹاور، وہ اپنی شخصیت میں ٹیڑھا ہے. لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا کیوں ہے، حالانکہ ٹیڑھا وہ کسی جیولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال تو لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، وہ ایک وجہ بن گئی لوگوں کی اٹریکشن کی. تو آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ کا ذوق مجھے کیوں پسند آتا ہے، تو پیسا ٹاور کا ذوق لوگوں کو کیوں پسند آیا؟ پیسا ٹاور کا ذوق اس کے ٹیڑھے پن میں ہی تو ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمالیاتی حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. اب یہاں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پھر یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اگر معاشرے میں ہیں اور آپ ٹیڑھے ہیں تو یعنی کہ آپ بہت حسین ہیں یا آپ کا بہت باذوق ہیں، بہت اچھے ہیں. تو نہیں، ٹیڑھا ہونا، اب یہاں اس کی بھی ٹیڑھے ہونے کی بھی کہ آپ ٹیڑھے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکسینٹرک. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیڑھے ہیں؟ یقین سبجیکٹیو ہے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیڑھے ہیں کہ آپ وہ بات نہیں مانتے جو آپ سے کہی جاتی ہے کہ یہ کرو، ایسا ہونا چاہیے. آپ اس میں نقطہ نکالتے ہیں کہ ایسے کیوں ہونا چاہیے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے. کوئی مذہب کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، ہماری اقداروں کے حوالے سے غلط نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ الگ ہے. لیکن آپ کو کہا جاتا ہے نہیں، آپ اسی طریقے سے کریں گے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ٹیڑھے ہیں. اور ایک ٹیڑھا یہ بھی ہے کہ میری بات سنو، میں غلط بھی کہہ رہا ہوں تو سنو. تو یہ ٹیڑھا ہونا نہیں ہے، یہ سائیکوپیتھ کہلاتے ہیں. تو ہاں، میں بس ایک جملہ کہتا ہوں تو کہ بات تو ٹیڑھا ہونا اس لیے لوگوں کو کے لیے پرکشش ہو جاتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنے صحیح پر اسٹینڈ لے رہے ہیں، کھڑے ہیں اس کے ساتھ. یہ آپ کا ٹیڑھا پن ہے اور یہی پسندیدہ ہے. تو جس ٹیڑھے ٹاور کا ذکر آپ نے کیا، اس کی مثال جو کہ بنیادی طور پہ ایک ٹیڑھی زمین یا کوئی ارضیاتی ٹیڑھپن کی وجہ سے ٹیڑھا ہو کر، ٹیڑھا ہونے کے باوجود کھڑا ہے، گرا نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں کمزور نہیں پڑی، اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ اس کی مثال وہ ہے جو آپ ایک ایسے باغی شخص کی جو کہ دنیا میں موجود اصولوں کو صرف اس لیے نہیں مان لیتا کہ وہ اس سے پہلے موجود تھے اور اس جیسے شخص کی ہے. اور دوسری وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیکار میں ایک ٹیڑھی دیوار بنے راستے میں کھڑا رہتا ہے، بالکل اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ وہ بس، بلکہ وہی مثال ہے وہ ایک ٹیڑھی دیوار ہے جو کہ راستے میں ہے، اسے بعد نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ معاشرتی شر پسند. ہاں، اور آپ نے استعمال کیا یہاں لفظ کہ وہ سائیکوپیتھ ہے. اب سائیکوپیتھ، آپ چونکہ خود سائیکو تھراپسٹ ہیں، ایک نفسیات معالج ہیں جو کہ لوگوں کو، تو آپ کے منہ سے یہ سائیکوپیتھ اور اس لفظ کا وہ ذائقہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
اور پھر آپ کے چہرے کی وہ تاثرات اور لفظ میں اور لہجے میں آنے والی وہ تکلیف میں محسوس کر سکا. تھوڑا سا شاعر ہوں شاید اس لیے بھی. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ سائیکوپیتھ کیا ہے, اور یہ جس خاص سائیکوپیتھ کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ آپ کے ارد گرد اور میرے ارد گرد کتنے ہیں؟ اگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے سائیکوپیتھ کی, یہ ایکچولی ڈیفائن کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو کہ کس انجانے میں اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ کسی بھی حوالے سے. اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو کم از کم اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے نقصان دہ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ ایک کنٹینیوم ہے, ایک طرف مکمل اچھائی ہے, ایک طرف مکمل برائی ہے. ہمارے لیے کہا یہ گیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے بیچ کا راستہ چن لیا ہے, جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. واہ 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 واہ. تو انسان رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بیچ میں ہے, تھوڑی سی برائی تھوڑی سی اچھائی, جہاں بالکل اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو, وہاں آپ اگر ایک ٹارچ روشن کریں تو اس کی آپ روشنی کی شعاع دور تک جاتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو. اب اگر میں تو اگر مثال کے طور پر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ روشنی کی شعاع نظر آ رہی ہے, تو لوگ کہیں گے ہاں نظر آ رہی ہے. کیا اس شعاع کو ایک باریک سی پینسل کی لکیر کھینچ کر بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے ادھر روشنی ہے اور اس کے ادھر اندھیرا ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ لکیر نہیں بن سکتی, کیونکہ وہ ایک دوسرے میں روشنی اور اندھیرا مدغم ہو رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دور تک وہ جسے ہم گرے ایریا کہتے ہیں, وہ تھوڑی دور تک روشنی چلتی ہے, پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے, کم ہوتے ہوتے پھر اندھیرے میں, اور اسی طرح اندھیرا کم ہوتے ہوتے روشنی میں مدغم ہوتا ہے. یہ وہ بیچ کا ایریا ہے جہاں اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے, جہاں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. ہم ٹوٹلی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صاف گو ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ بالکل ایکسٹریم روشنی کی طرف چلا گیا ہے ایک ہی اس پر, تو پھر آپ سائیکوپیتھ ہیں. دوسری طرف اگر آپ چلے گئے کہ آپ کچھ نہیں کہتے, تو پھر آپ بیٹا پرسنالٹی ہیں, یعنی کہ آپ ایسی شخصیت ہیں, ایسی جو کہ جو کہ جس کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتا کہہ سکتا جو وہ چاہتا ہے, کیونکہ لوگ پسند نہیں کریں گے. تو آپ کی زندگی آپ کی ہے, لیکن اس کا 98% حصہ دوسرے گزارتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ نہیں گزار رہے ہیں, لوگ گزار رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بات پھر اہم ہو جاتی ہے کہ اوکے, کتنا ٹیڑھا پن, کتنا ایکسنٹرک ہونا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور یہ پیمانہ بنانے کے لیے ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, جس کو کہتے ہیں خود آگہی, سیلف اویئرنیس. کیا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں؟ ابھی آپ نے تعارف کی بات کی تھی, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. 97 میں ایک ریسرچ ہوئی تھی امریکہ میں, جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے پڑوسی کو کس کو بہتر جانتے ہیں.
97% کا لوگوں نے 97% لوگوں نے کہا اور صحیح بالکل ایگزیکٹلی بتایا اپنے پڑوسی کے بارے میں. 82% کے قریب لوگ ایسے تھے، فیصد لوگ ایسے تھے جو اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے. اب اگر ہم انجانے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری سوچ ہے اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ میں یہ سچ سمجھتا ہوں، تو کیا واقعی میں نے خود احتسابی کی ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ میں کن بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں؟ تو اگر آپ پھر ایکسنٹرک ہیں، پھر آپ ٹیڑھے ہیں، تو پھر آپ سائیکوپیتھ ہیں. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں، وجہ جانتے ہیں، آپ کے پاس ریزن ہے، ریشنیل ہے. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، خدا بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری باتوں پر اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ میں نے جو انہیں عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو بالکل ایگزاسٹ کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے تو اللہ جانے. اس سے پہلے وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں میرے معاملات میں بھی، میری باتوں میں بھی. اور میرے بندے وہ ہیں جو لیٹے بیٹھے یا کروٹ پر لیٹے قرآن جو پڑھتے ہیں وہ سورہ بقرہ میں پڑھ سکتے ہیں. ان کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے اور وہ کائنات کے بننے پہ غور کرتے ہیں. ہم تو غور ہی نہیں کرتے. ہم تو اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ میرے اس جملے کا اثر بچے پہ کیا ہوگا، میرے بچے پہ کیا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو میری پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے، ہوگی، آپ نہیں ہیں. لیکن سر مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم عموماً پڑوسی پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ہم اس کو اتنا اچھا جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور تو گویا ہم وہی لوگ ہیں. ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، وہ بھی انگریزی کا ایک ورڈ ہے استعمال کروں، وہ نوزی. اور بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پڑوسی کو بہتر جانتے ہیں اور گویا ہم وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو ہم سب لوگ وہی لوگ ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو کچھ کہتے ہیں اور جن کو ہماری زندگی سے اتنا کیا مسئلہ ہے. یہ اچھا، ایک جیسے آپ نے ابھی کہا، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ روز مرہ کی زندگی میں سر، ایک تو اصل میں چونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کے تعارف میں سے ایک تعارف یہ ہے، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جانے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی ایک انگریزی کا لفظ سین یا دماغی طور پر مکمل ایک بھرپور متوازن جو شخصیت ہے، اس کو پہچاننے کے پیمانوں میں اس کا ذوق یا اس کا ایستھیٹک سینس یا اس سے جمالیات کتنا کار فرما ہے یا کتنا ضروری ہے، یا کیا وہ کوئی پیمانہ ہے بھی کہ نہیں؟ بالکل ہے. اور ایک مصرع ہے جیسے کہ احتراماً سلام کرتا ہوں، انتقاماً جواب دیتے ہیں. تو انتقاماً مجھے کیوں لگا کہ وہ انتقاماً جواب دے رہے ہیں یا ان کا جواب ایسا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں، تو یعنی کہ وہ بدذوق آدمی ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ دوسروں تک کس انداز میں پہنچتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زبردست توپ چیز ہوں، میں تو جو کہتا ہوں بہت اعلیٰ کہتا ہوں. لیکن اوکے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہوں گے، لیکن وہ وصول کیسے، کس انداز میں، ریسیو کس انداز میں کی جا رہی ہے، کیا یہ آپ کو معلوم ہے؟ اگر یہ معلوم ہے کسی شخص کو تو وہ نہ صرف باذوق ہے بلکہ تہذیب یافتہ بھی ہے. ایک اور اہم لفظ آ گیا، تہذیب.
یہ تہذیب کیا چیز ہے؟ ویسے تو ہماری کولیگ بھی ہیں تہذیب، تو ان کا نام بھی تہذیب ہے، اور ہمارے غالب کے دور میں ایک ذوق صاحب بھی تھے. تو اہم بات یہی ہے کہ اتنی اہمیت ہے ان دونوں الفاظ کی کہ لوگ اپنا نام بھی رکھنا پسند کرتے ہیں. تہذیب اگر اس کو انگریزی میں کہا جائے تو ایڈیکیٹس کیا ہیں کہ فرینچ تو بہت وہیں سے نکلے ایڈیکیٹس، اور بہت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ کھانے کی میز سجائیں تو کون سی ڈش کہاں ہونی چاہیے، کانٹے کس طرف ہونی چاہیے، چمچ کس طرف ہونی چاہیے، وہ جو سویٹ ڈش کے لیے یا میٹھے کے لیے چمچ وہ کہاں ہونی چاہیے، نیپکن کیسے رکھا ہونا چاہیے، کیا، یہ تمام ایٹیکیٹس ہیں. اردو میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ تمام تہذیب ہے. تو تہذیب کا تعلق براہ راست نہ کسی فرد سے ہے نہ ہی کسی زبان سے. یہ ہماری انسانی روایات ہیں، اور وہ روایات کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہیں. وہ وقت اور دور اور اپنی سمجھ جیسے جیسے انسانی سمجھ بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ بہتر ہوتی گئی. مثال کے طور پر ایک دور تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ رعب جو زمین پر گھسٹتا ہوا جائے وہ بہت ہی تہذیب کی نشانی ہے. بعد میں یہ دو تین چیزیں پھر اس میں سمجھ میں آئی لوگوں کے. ایک تو یہ کہ وہ گندا ہو جاتا ہے، جرمز جراثیم کو دعوت دیتا ہے، آپ کے جسم تک رینگ سکتے ہیں وہ جراثیم. دوسرے یہ کہ پھر وہ فائنینشلی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ کو اس کو اتنی بار دھونا پڑے گا. تو پھر نوبت یہاں تک آئی کہ پھر وہ ٹخنوں تک بات آئی، اور پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے کہاں تک پہنچ گئی. تو جہاں تک ٹخنوں تک بات تھی تو قابل برداشت تھی، لیکن جیسے جیسے آپ سائیکوپیتھ ہوتے جاتے ہیں وہ گراف اوپر جاتا ہے. تو ہماری اب یہی تہذیب ہے، یہی انداز ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں پہلی بار اگر ہم جو مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب اسلام ہے، اس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس نے یہ آ کے سکھایا کہ عورتوں کی تکریم کیسے کرنی ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے. ان کی عزت ایسے نہیں کرنی کہ جیسا کہ کسی حد تک کہیں کہیں ہمیں آج کل بھی ملتا ہے کہ ہم انہیں وہ چیزیں بھی کرنے کی یا ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ انٹائٹل نہیں ہیں، اور جہاں ان کا احتساب ہونا چاہیے اسی طرح بالکل ایکویٹی میں ہونا چاہیے جس طرح مردوں کا ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ انہیں ایک ایج حاصل ہے، ایک تھوڑی سی طرح حاصل ہے کہ وہ خواتین ہیں. ان کا احترام پہلی بار مذہب اسلام نے سکھایا کہ کیسے ان کا احترام کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کا کیسے احترام کرنا چاہیے. ابھی ایک پرسوں 16 سال کی ایک بچی ڈپریشن کا پرابلم لے کر آئی میرے پاس، کیونکہ ابھی اسے ڈائگنوز ہوا، ابھی ڈاکٹرز نے دوا لکھی اسے، سائیکیٹرسٹ نے، تو اس سے پہلے وہ میرے پاس آئی. تو کچھ دنوں کے لیے دوا تو مؤخر کیونکہ ڈپریشن کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ اس کے والد تھے. بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ظاہر ہے کانفیڈینشیل ہیں. ایک وجہ جو کہ یونیورسل ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کیا تھی؟ پڑھنا وہ کچھ اور چاہتی تھی، کوئی اور مضمون، پڑھنے کے لیے اسے کچھ اور کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے ریزن ہیں ان کے پاس اپنے. تو جب آپ اپنی بیٹیوں کا احترام نہیں کر پائیں گے تو آپ خواتین کا کیا احترام کر پائیں گے؟ تو اگر بیٹیوں کا احترام کوئی نہیں کر رہا تو وہ تہذیب یافتہ کیسے ہے؟
یقیناً. تو بچوں کا احترام، دوسروں کا احترام، دوسروں کے احترام کے لیے اگر میں کہوں تو میرے والدین نے تو میری تربیت میں کہتے ہوئے یہی کہا کہ تمہیں دوسروں کا احترام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت دینی ہے انہیں. اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ خاکروب بھی ہو سکتا ہے، صدر بھی ہو سکتا ہے کسی ملک کا بھی، کسی ادارے کا بھی. تمہیں اس سے غرض نہیں. ہر شخص کی تمہیں عزت سے پیش آنا ہے. بعد میں اگر وہ تمہارا والد نکلتے ہیں تو علیحدہ بات. واہ 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 واہ. یہ ہے تہذیب. اب اس کو آپ نہ اردو کہہ سکتے ہیں، نہ انگریزی کہہ سکتے ہیں، نہ فرینچ کہہ سکتے ہیں. سر آپ نے بہت یقیناً یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ایک جو ایک تھوڑا کنکلوسیو بھی ہے، لیکن بہرحال ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے چھری، کانٹا، چمچہ رکھنے کا اور کھانے پینے کی بات کی، اور گردن میں رومال کس طرح اٹکانا ہے، یا ہم اپنے مشرق میں دیکھیں تو بیٹھتے ہوئے دامن کس طرح سمیٹنا ہے. بڑے اوپر بیٹھے ہوں تو آپ اوپر بیٹھ سکتے ہیں، بڑے نیچے بیٹھے ہوں تو آپ نیچے بیٹھیں گے. کسی کے مسجد میں چپل آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کس طرح لے کر جائیں گے، اور بڑوں سے بات کرتے ہوئے آپ کس طرح کسی کے کمرے میں کچھ بھی ہر گھر کے اندر ایک ایک لفظ میں جوڑ دوں جو آپ ہی کی گفتگو میں آپ جاری رکھیے گا. صرف بڑوں کے لیے نہیں، بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیے بھی یقیناً کہ ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے، ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس کو اور اگر وہ کر لیا جائے تو ایون آپ خلوت میں موجود ہیں اور اب جب آپ لباس زیب تن کر رہے ہیں تو اس وقت دایاں ہاتھ پہلے جائے گا، بایاں ہاتھ جو ہے بعد میں پہنیں گے، یا دایاں پاؤں یا دایاں بایاں پھر تو. اور جب آپ چل پھر رہے ہیں، جب آپ کسی کو، اس میں یہ ایک تو یہ پورا معاملہ کہیں سے ریاکاری کا نہیں ہے کہ جو کہ آپ کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر موو کرنے کے لیے، آپ اچھے یا بہتر دکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا، اور صرف اسلام یا کرسچینٹی یا مشرق یا مغرب میں نہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے تربیت میں شامل جو کہ انسان کو موجود رکھتا ہے اس لمحے میں جہاں وہ ہے، اور اس کو کانشیس رکھتا ہے کہ اس وقت وہ اسی لمحے میں موجود رہے، کانشیس رہے. اور یہی ایک کلیکٹیو کانشیسنس بن جاتی ہے جب یہ زیادہ گرو کر جاتی ہے، اور وہی کلیکٹیو کانشیسنس تہذیب کا نام لے لیتی ہے، جس کو ہم ایٹیکیٹس کے بجائے سویلائزیشن کہنے لگ جاتے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے نہ صرف قومیتی انداز کی ایک ریت اور روایت بن جاتی ہے، بلکہ مذہب کا حصہ بن جاتی ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے بات کی دائیں ہاتھ کی، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دونوں ہاتھ آپ کے ہیں. صحیح بات. اگر بایاں اتنا وہ ہے تو آپ کٹوا دیں. یقیناً. تو یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک مثال کے طور پر میں فراز صاحب کو بہت تقلید کرتا ہوں. وہ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی کرتا ہوں. ان کی عادت ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا دایاں پاؤں داخل کرتے ہیں. میں نے بھی ویسے ہی شروع کر دیا کیونکہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں. اس کا نظریات سے کیا تعلق ہے؟ مطلب کل جو نظریات ہیں، کل کے نظریات ہیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے ان کو فالو کرنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد فراز صاحب کے علاوہ کوئی اور مجھے میری تقلید کا وہ بن جائے محور، میں پھر بایاں پاؤں داخل کرنے لگوں. تو یہ اس کو، اور ابھی اگر آپ دیکھیں کہ تمام رسومات زندگی کی کہ ہر دور کی، ہر موقع کی
جن کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے اس میں سے تقریباً 200% جو ہیں وہ غیر مذہبی ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس کا اختیار کریں گے. یہی تو وجہ سمجھ میں آتی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا پرسیپشن بنا ہوا ہے، اب ہم اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ نہیں دایاں ہی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. کنڈر گارٹن کا ایک بچہ اگر سوال کر لیتا ہے اپنی ٹیچر سے کہ کون اللہ، تو 90% بچوں نے میرے جواب دیا کہ اس کا جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا، نہیں توبہ کرو خدا ناراض ہوگا. وہی یہی تو بات ہے کہ جو تم نے اس کو قطع کر دیا، اس کا سوال کرنے کا جذبہ ہی ختم کر دیا. اب کوئی سوال ہی معاشرے میں نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں ابھی انحطاط اسی بات کرتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس کیوں لگایا، کوئی سوال نہیں کرتا. دے رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک اگر آپ ایک لات رسید کر کے بھی ہم سے ٹیکس وصول کریں گے کوئی بات نہیں، جلدی کر لیں، لیکن ٹائم نہیں میرے پاس. تو اور یہ ختم کہاں ہوا تھا؟ پری اسکول میں یا کنڈر گارٹن میں، جب اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس ٹیچر کو کہ خدا کو کیسے انٹروڈیوس کروانا ہے. اور اس کو یہی نہیں معلوم کہ جو ٹیچر یہ کہتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں تمہارا بڑا دل لگتا ہے، جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے اس میں دھیان نہیں ہوتا، کتاب میں جو کہا گیا ہے وہ پڑھو. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہی تو سب سے قیمتی بچہ ہے جو سوال کر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کہ اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دائیں یہ کرنا چاہیے، ایسے کانٹے اور چمچ اور یہ رکھنا چاہیے، یہ کیوں؟ ایسے بھی تو رکھا جا سکتا. ہم سوال نہیں کرتے کیونکہ ہم اسی باکس میں رہ کر سوچنے کے آتی ہیں، ہمارا پرسیپشن ویسے ہی بنا ہے. تو خود آگہی اور خود احتسابی یہی تو ہمیں سکھائے گی کہ ہم اپنا احتساب کیوں میں ایسا کیوں کرتا ہوں. وہ ٹھیک ہے میری عادت ہے کہ میں نے ایک بات اس انداز میں کرتا ہوں، میں نے کہہ دی، بعد میں مجھے سوچنا چاہیے میں نے کیوں کہا. یہ میں کبھی نہیں کرتا. اور یہی جب ہم کریں گے تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ پھر تہذیب کے میری تہذیب میرے ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں جو ترویج شدہ تہذیب ہے اس سے 100% ملتی ہو سکتا ہے اس سے 80% ملتی ہو، باقی 20% میری. لیکن وہ جو کہ موریلٹی یہ ہے اس کے حوالے سے ترتیب دی ہوئی اگر ہیں، سوچی سمجھی ہیں، ان کا میرے پاس جواز ہے، رشنیل ہے، ریزن ہے. آئی ایم گڈ ٹو گو. میں بالکل میں اس کو اس کے ساتھ اپنی اس تہذیب کے ساتھ جا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج ہم دانت پر کھینچے گئے جن باتوں پر، دوسرا کیا مصرع ہے فیض صاحب کا، کل وہ نصابوں میں ملے، تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ تہذیب لوگوں کے لیے بعد میں باقاعدہ ایک مجموعی تہذیب بن جائے. سر مسئلہ جیسے آپ متعدد بار جس چیز کو جو مجھے آپ اپریشیٹ کرتے محسوس ہو رہے ہیں یا جس کو جو آپ کے ذوق میں جھلک رہا ہے وہ بغاوت ہے، سوال ہے، پوچھنا ہے. تو اور جس چیز کی ہم نے بات کی تھی کہ جس کو ہم حصے جمالیات کی بات کرتے ہیں، بغاوت جہاں پر بات آتی ہے وہاں کچھ وینڈلزم کہہ لیں اس کو، اس سے جڑا محسوس ہوتا ہے. کچھ ٹوٹ پھوٹ تباہی جو وقتی ہو سکتی ہے وہ اس سے جڑا ہوتا ہے. تو اس ٹوٹ پھوٹ، اس تباہی کا بھی کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر حصے جمالیات موجود ہو، ذوق موجود ہو، حسن موجود ہو؟ الگ کی ہی نہیں جا سکتی دونوں باتیں. وجہ کیا ہے کہ یہ جو آپ بغاوت کی بات کر رہے ہیں، جس کو ہم انگریزی کے کے لیے امپورٹنٹ ریبیلیسنس، بغاوت شروع اپنے آپ سے ہوتی ہے نا.
کہ آپ باغی ہیں ان چیزوں سے جو آپ کرتے رہیں، لیکن آپ ان چیزوں سے کب باغی ہوں گے جو آپ سوچیں گے کہ یہ میں اتنے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، کیوں؟ یہ ایسے بھی تو ہو سکتی، اور ایسے ہونا بھی انہیں غلط نہیں، جائز ہی، جو ہماری حدود ہیں انہی میں رہتے ہوئے یہ طریقہ کار بدلا جا سکتا ہے. یہ بغاوت ہے. تو اپنے آپ سے باغی ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ایک چیز میں نے بچپن سے لے کے 16 سال 18 سال 25 سال 30 سال کی عمر تک سیکھی، بنی ہوئی ہے، اب جب میں اسے توڑوں گا تبھی تو نئی چیز بنے گی. تو اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ اور نئی بننے کی چیزیں ہیں، بغاوت اسی طرف تو لے جاتی ہے کہ آپ اپنے پرانے مندر توڑ دیں اور نئے مندر مسجد جو جس طرف آپ کا دھیان ہے وہ آپ تعمیر کریں، جس میں آپ کا عنصر جھلکتا ہو، دنیا کا نہیں. دنیا کچھ بھی کہتی ہو، وہ اس کی مرضی، وہ اس کے متعلق اس کے لیے کام کرتی ہے، وہ چیز وہ کرتا ہے. میرے لیے یہ چیز کام کرتی ہے، میں یہ کرتا ہوں یا یہ کروں گا اب آج کے بعد سے. میں اس انداز میں ایک بات کرتا تھا، میری سمجھ میں میری خود آگہی اور خود احتسابی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے. تو اب میں جب اسے مٹاؤں گا نہیں، توڑوں گا نہیں، تب تک نئی چیز کیسے کروں گا؟ وائٹ بورڈ پر ایک چیز کچھ لکھا ہوا ہے اور تقریباً بھرا ہوا ہے، اب میں وہاں کچھ نیا لکھنا چاہتا ہوں، تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ یا تو اسے مٹانا ہوگا یا وائٹ بورڈ نیا خریدنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو ہم نئے تو نہیں بن سکتے، ہمیں مٹانا ہی ہوگا. تو ٹوٹ پھوٹ تو لازمی ہے، لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ ہونا اس بات کے لیے کہ یہ بالکل اس طرح سے اگر یہ کہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں کام کے لیے چاہیے، خالی کراؤ اسے. تو اب کس لیے خالی کروا رہے ہیں؟ کن اصولوں کے تحت، کن ضروریات کے تحت، اور اس کا نعم البدل ہم کیا دے رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ مطلب نہیں، ہر حال میں اسے خالی کرنا ہوگا کیونکہ یہ مجموعی فائدے کے لیے بہتر کام ہے. یہ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جیسے یہاں سے سڑک گزرنی ہے تو خالی کراؤ علاقے. میں یہ خالی کروا رہا ہوں کہ یہاں مجھے شاپنگ پلازا بنانا ہے، یہاں سے فرق کرنا ہوگا. تو خود آگہی کے ساتھ خود احتسابی کا جو میں بنا الگ کیے تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ خود آگہی کے لیے لازمی ہے کہ خود احتسابی ہو. یقیناً سر، ورنہ وہ پھر سائیکوپیتھ ہو جائیں گے آپ. سر یہاں ابھی اس بغاوت کو، ایک تو ہے یہ معاشرتی معاملہ، لیکن اگر کوئی اپنی جنس سے باغی ہو رہا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اسے مرد نہیں عورت ہونا چاہیے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہے بہت مگرمچھ جیسے ہونے چاہیے، یا اس کی کھال کے اوپر بہت سارے رنگوں کے الگ الگ نشانات ہونے چاہیے، یا اس کی آنکھوں کا رنگ، پتلیاں جس طرح سیاہ ہیں تو باقی کی آنکھ بھی کالی ہی ہونی چاہیے، یا اسے بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ آگے کے 4 دانت نکال دینے چاہیے اور 2 دانتوں کو گھس کر سانپ جیسا کر لینا چاہیے. تو یہ جو تبدیلی ہے وہ اپنے جسم میں، اپنی کھال میں، اپنے جنس میں پیدا کرنے کا رجحان اختیار کرتا ہے. 2 چیزیں کیا ہے اہم ہیں، 2 یہاں سے. اچھا، بائی دا وے اس کے اندر بھی جمالیات کسی نہ کسی، اس کو جمالیات آپ کے لیے ہوں، میرے لیے ہوں یا نہ ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایستھیٹکس اس کے اندر موجود ہے. بالکل ہوگی، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے جب وہ ایٹم کا وہ مشروم کلاؤڈ بنتا ہے وہ جمالیاتی حسن رکھتا ہے. تو پھر آپ اجازت دیں گے ہر کسی کو کہ وہ ایٹم بم پھوڑتا پھرے ہر جگہ، کیونکہ اس نے ایک انتہائی جمالیاتی حسن ہے. اور حقیقت میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فزکس کے حوالے سے اس کو کتنا بے انداز میں ڈیفائن کیا گیا اور کیپچر کیا گیا ہے اس مشروم کلاؤڈ کو. تو اب میرا سوال ہے آپ سے، کیا اجازت دیں گے آپ؟
نہیں قطر نہیں اس کو کیا اس جمالیاتی حس کو بڑھانے کے لیے، جمالیاتی حسن کو بڑھانے کے لیے اس بات کی اجازت دیں گے؟ لیکن کیا ایٹم بام اور جو بات میں نے کی وہ ایک جتنا خطرناک ہے؟ ایگزیکٹلی ایک جتنا خطرناک ہے. ہم اپنی بات نہیں کر رہے. پوپ جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا تھا جب کلوننگ کی گئی تھی پہلی بار، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ خدائیت میں دخل اندازی ہے. سینیٹر کا نام میں بھول گیا ہوں، امریکن سینٹ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اب یہ مجھے انگریزی میں کہنا پڑے گا یہ جملہ اس کا، کہ اٹس لائک وی آر فلیلنگ اوور فسٹ انٹو دا فیس آف گاڈ. تو یہ اس کو غصہ دلانے کی بات ہے. تو ہم یہ بات نہیں کر رہے. دنیا کے سارے سیجز جو سمجھدار سیانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح جہاں جہاں کلوننگ استعمال کی گئی ہے اس کے اثرات، اس کے نگیٹیوٹیز، پاکستانی جو میڈیا ہے وہ تو اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ یہ خبریں اس قابل ہیں. وہ اس کو دوسری اس کے لیے پسندیدہ چیزیں ہیں. تو وہ یہ خبریں ہماری عوام تک نہیں پہنچتی. پھر اسی طرح جہاں ملٹائی وائٹامنس کو استعمال کرنے کی تجویز دی جاتی ہے وہاں اس کے یہ اثرات نہیں بتائے جاتے کہ اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے. مثال کے طور پر وائٹامن بی ہے، بہت سافٹ ہے باڈی پر، وہ باڈی کی ایکسکریشن کے ساتھ نکل جاتا ہے، سیڈیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر 3 وائٹامن بی ہیں، B1 B6 B12، جو کہ انسانی کوگنیشن کے لیے، صحت کے لیے، دل کی صحت کے لیے، شریانوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر B6 اگر بڑھ جائے، اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ ہو جائے تو اس کے نقصانات irreversible ہو سکتے ہیں. اور اس کے نقصانات صرف اتنے ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک کہلاتی ہے ایک شیٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے نیورون کے اوپر کور ہوتی ہے، وہ غائب ہونے لگتی ہے. irreversible چینج ہے، کوگنیٹیو ڈکلائن. اب آپ سوچئے کہ یہ تمام جو ایک چیز آپ تبدیل کرتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اثر دوسری چیز پر کیسے پڑے گا؟ آپ اپنی گاڑی کا انجن بدلوا لیتے ہیں، وہ انجن 1 ملی میٹر کے حساب سے جو آپ کے فاؤنڈیشن اس پر فٹ نہیں ہوتا تو آپ نے تھوڑی سی جگاڑ کروائی اور اس کو فٹ کر لیا، اب ٹھیک ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس 1 ملی میٹر کا پوری گاڑی کی کیلیبریشن پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا وائبریشن جو ارتعاش ہے وہ کیا چیزیں پیدا کرے گا اس کے اوپر؟ کیا آپ نے پوری گاڑی کا کیلیبریشن کروایا اپنا انجن چینج کروانے کے بعد؟ یہی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ میں نے تو جسٹ ایک ٹیٹو بنوایا تھا، لیکن ٹیٹو ایکچولی ایکٹوڈرمس ہماری پہلی اسکن کی وہ کہلاتی ہے، اس سے اندر جا کر اس نے کیا کیا، کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا معلوم ہے کہ اسکن کا یہ اثر، اسکن کی ہماری جلد کی جو کہ اس کی جذب کرنے کی صلاحیت ہے مختلف سگنلز، ایون یہ بھی کہ ہم جو کہتے ہیں سائنٹیفک یہ ابھی وہ ہے کہ ہماری اسکن جو جلد ہے وہ ایک ریکارڈر کی حیثیت سے کام کرتی ہے. تو آپ اگر ایک جو کبھی کیسٹ ٹیپ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر آپ انگلی پھیر دیں ذرا زور لگا کر تو کیا ہوگا؟ پھر ویسے ہی رہیں گے، آواز ویسی ہی آئے گی. تو اگر آپ اسکن کو اس طرح خراب کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ وہ ریکارڈنگ اس کی خراب نہیں ہوگی؟ اگر سائنس یہ صحیح کہہ رہی ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیں یہ ہو گئی بات، لیکن یہی اہم ہے کہ پوری جسم کا کہ مجھے نہیں اس کا صحیح لفظ اردو میں مل رہا کیلیبریشن کا، کہ کیا کیلیبریٹ کر لی ہے پوری کی باڈی پر، اس کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں کیا تو اس کے اثر وہ ہوں گے. آج نہیں ہوں گے تو آپ کے آف اسپرنگ پر ہوں گے، جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں
ایپیجینیٹک ایفیکٹس. جینیٹیکلی انہیریٹڈ یعنی کہ آپ میں موروثی طور پر نہیں آئے ہیں ماں باپ سے, لیکن جینیٹکس میں باپ کی تبدیلی ہو چکی ہے, آپ کے آف اسپرنگ میں ماں باپ کی طرف سے ہی جائیں گے. کیا یہ اثر آپ نے اپنے اندر کی زبردستی کروائی جانے والی تبدیلیوں سے جو اثرات ہوں گے, کیا یہ آپ نے معلوم کر لیا, ایویلویٹ کر لیا؟ نہیں کیا نا. دوسرا حصہ تھا آپ کی بات کا جو کہ جینڈر کے حوالے سے, اس کی دو باتیں ہیں امپورٹنٹ. ایک ہمارے یہاں ہماری کاؤنسلر تھیں ایمان, وہ چلی گئیں, ان کے پاس ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ میرے اندر شدت سے یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ میں لڑکا نہیں ہوں, میں لڑکی ہوں, اور مجھے لڑکیوں کی طرح کام کرنا چاہیے, جس کو ہم اردو میں آپ مجھے بتائیے کیا ہومو سیکسویلٹی کی بات کرتے ہیں. یہ اس کی طرف جا رہا تھا. تو وہ آئی تو مجھ سے اس نے مشورہ کیا کہ سر کیا کروں اس کا. میں نے کہا کہ یہ سمپل سادہ پاگل پن ہے, اس کا علاج کرو. ہومو سیکسویلٹی, آئی ایم گیونگ یو دا ورڈس, پاگل پن ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. DSM جو کہ ہمارا سائیکالوجی کا ڈائگنوسٹک مینول ہے, DSM-4R جو DSM-5 سے پہلے تک تھا, اس میں ایک ڈس آرڈر تھا جس کا نام تھا آئیڈینٹی ڈس آرڈر, اور وہ ہومو سیکسویلٹی کا تھا. کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ودن کہ ہم اپنے پیراہن میں جو کہ ہمارا مردوں کا ہے اس کے اندر ایک عورت بستی ہے, تو یہ ایک دماغی خلل ہے. وہ انہوں نے DSM-5 میں ختم کر دیا, کیونکہ DSM-5 میں اور DSM میں ٹوٹلی کوئی 500 کے قریب سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں جو اسے ترتیب دیتے ہیں. ان میں سے اکثریت LGBT کی ہے, کو ماننے والوں کی ہے. تو انہوں نے اس ڈس آرڈر کو ختم کر دیا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے آپ کو عورت کہیں یا مرد کہیں, یہ لکھا ہوا ہے باقی, یہ ان کی اپنی چوائس پر ہے. تو ایک یہ بات. دوسری بات ٹرانس سیکسویلٹی کی ہے. میں اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں, آپ کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ بڑے بڑے بفنگ پرابلمس ہیں, کیونکہ بچے پریشان ہیں. اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں کہ ٹرانس سیکسویلٹی کے لیے میں بھی ہمیں پھر اس کو بہت گہرائی سے دیکھنا ہوگا کہ اگر فزیولوجیکل چینجز ہیں, یعنی کہ اگر ٹیسٹوسٹرون ہی صرف بن رہے ہیں کسی لڑکی میں اور وہ اس کا جسم پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہا ہے, تو اس میں کوئی اس طریقے کا عنصر شامل ہے جو کہ اس کی فزیولوجیکل اپ برنگنگ کے لیے یا اس کی فاسٹرنگ کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور وہ نہیں ہے. تو آپ کو اس کو یا جو بھی تھراپسٹ ہے اسے اس کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی طرف. صحیح. اگر وہ جینیٹیکلی چینج ہونے والا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کے کہ سیکس کو, ناٹ جینڈر جو ہے ہمارا ایک اگین معاشرتی مسئلہ ہے, مطلب چیز نہیں, کوئی ایسا کوئی ایشو ہے بہرحال. تو وہ سیکس اس کا ایکچولی اسے دینا چاہیے یہ سہولت کہ وہ اپنے اندر تبدیلی, وہ میڈیکل. اگر یہ نہیں ملتی تو اگین وہ بھی پاگل پن ہے, اور وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. وہ بالکل, وہ اپنے اندر اگر ایسا محسوس کرتا ہے تو اسی کے لیے تو ڈاکٹرز ہیں کہ وہ اس کو جس طرح سے بھی واپس اپنے جینڈر سیکس میں آ سکتا ہے تو وہ اس کی مدد کریں. دوسرے سیکس میں جانا زیادہ بہتر ہے تو وہ اس کی مدد کریں. اس کے علاوہ سب سرے سے الف سے یہ تک پاگل پن ہے. لیکن سر یہ تو ایک بنیادی طور پر نفسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو کہ بچوں میں, بڑھتے ہوئے بچوں کے اندر جو ہے جسے کیا کہا جاتا ہے غالباً ڈسفوریا
یا میں وہ اصطلاح اس کی جو ہے وہ بھول رہا ہوں، خیر، جو کہ ہارمونز کے بیلنس ہونے پر ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کوئی جادو نہیں کیا جا سکتا کسی کے بھی سیکس کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ بدل دیا جائے گا، بلکہ وہ خود ہی اپنا راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے جو کہ قدرتی طور پہ موجود ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک جملے میں آپ نے کہا نفسیاتی بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے کانٹرری وہ ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو اس مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا نا، وہ تو ایک یا اس مسئلے کی موجودگی کے دوران چلتا رہے گا. ہاں وہ اپنے ساتھ مطلب اپنے ساتھ وہ نفسیاتی مسائل لائے گا جو کہ اس کے الجھن، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی سب میں اسے ملوث کریں گے. لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس کے ان تمام فزیولوجیکل چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ 100% نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن سر اچھا ایک مسئلہ جو بات جو ہے یہاں پر ہم دوبارہ اس کو ابھی بھی اچھا یہ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بعض لوگ جو کہ ٹیٹو بنواتے ہیں یا ٹیٹو وہ تو اپنی پوری کھالیں ہی جو ہے وہ چینج کروا لیتے ہیں، آدمی سے مگرمچھ بن جاتے ہیں ہوتے ہوتے. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک پاگل پن ہے یا سائیکوپیتھ انہیں کہا جا سکتا ہے، اور ان کا پھر کیا کوئی علاج بھی ممکن ہے یا یہ علاج سے باہر کا مسئلہ ہے؟ خیر یہ ہم شاید یہ بات یہاں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، ہم واپس جمالیات کی طرف ہی آتے ہیں. لیکن یہ ان کے نزدیک بہرحال یہ ایکسپریشن ہے یہ، اور وہ کوئی کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے، اور اس کے اندر ایک جمالیات ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ خالصتاً کوئی انفرادی چیز ہے تو پھر مجھے آپ کا ذوق یا آپ کی جمالیات کیوں پسند آ رہی ہے. اسی طرح سپریس یا دبائی ہوئی بہت ساری خواہشات جو میرے اندر موجود ہے، میں کسی دوسرے کو کرتا دیکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ ہمت مل جاتی ہے کہ وہ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ہوتے ہوتے وہ پھر ایک قبیل بننا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کا. تو اگر تو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو کیا یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کیا نفسیات کے اندر بھی وائرل مسئلے ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ایسی بیماری کی طرح پھیل جائیں جو کہ چھینکنے اور کھانسنے سے دوسرے کو لگ جاتی ہے؟ ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر جو تبدیلیاں لا رہا ہو وہ سائیکوپیتھی ہو جائے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات اس میں اہم تھی تو یہ ہم نے کہہ دی. لیکن ہاں یہ بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس لیے ہو سکتے ہیں کہ وہ جو کہ ہماری ریپریسڈ یا پنٹ اپ ایموشنس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہ دبے ہوئے جذبات ہیں جو اظہار نہیں، جنہیں نہیں مل سکا. ایک شعر ہے، اگر ہو اہل نگاہ یارو چٹان کے آر پار دیکھو، ملا نہیں اذن رقص جن کو، کبھی تو وہ بھی شرار دیکھو. میرے دل میں جو چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ سامنے نہیں آ سکیں، تو اگر اہل نگاہ ہو تو دیکھ تو لو کہ اس چٹان کے پیچھے کیا چیزیں چھپی ہیں. تو میرے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہیں. میں ایک طریقہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس طریقے سے میں اپنے آپ کو، اپنی ان دبی ہوئی خواہشات کو کا اظہار کر سکتا ہوں. میں کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ مناسب انداز ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے بہت سارے ڈراموں میں جو کہ فلاسفیکل نیچر کے، خاص طور پر ٹی وی کے ڈرامے ہو سکتا ہے اگر آپ نے کبھی دیکھے ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کو چیخ کر بتاؤں. تو یعنی کہ میں اپنے ایکسپریشن کو اتنا لاؤڈ کرنا چاہتا ہوں
تو مجھے میں نے یہ دیکھا، میں اسی مثال کو جو پہلی میں نے دی تھی اسی کو دہرانا یہاں چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو ایکسپلوژن ہے ایٹم بم کا یہ بہت لاؤڈ ہوتا ہے. اسی طرح میں نے ایکسپلوڈ کیا اس کو، اور میرے ساتھ جتنے اپنے پیارے تھے، آس پاس کے لوگ تھے، وہ سب اس کی بھینٹ چڑھ گئے، وہ ان جذبات کے اظہار کی بھینٹ چڑھ گئے. میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تو جسٹ سادہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کیا ہے. میری بد ذوقی مار گئی. کیسے کرنا ہے یہ بہت اہم بات ہے نا، کہ کیا بات کیسے کہی. وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ وہ اس نے اس انداز میں وہ بات کہی کہ وہ مجھے غالب کہی کہ وہ مجھے لگا کہ یہ میرے دل کی بات تو ہے. تو اسی طرح وہ بھی ایک ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو کب اترے گی، کیسے اترے گی، کیسے میں اظہار کروں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں، میرے جذبات ظاہر ہو جائیں. یہ بات سیکھنا ہی تو تہذیب ہے، یہی تو ذوق ہے، اور یہی ایستھیٹکس ہے ان لینگویج. زبان میں اس کا استعمال. غالب کے اشعار آج پڑھیں تو آج بھی لگتا ہے کہ یار یہ آج کے دور میں اس وقت میرے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے. 300-400 سال پہلے اس نے کہی تھی بات. یہ ہے ذوق، یہ ہے ایستھیٹکس، جمالیاتی حسن کسی بات کو کہنے کا، الفاظ کے استعمال کا. الفاظ کے استعمال میں جو ترتیب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نظم. تو بعض لوگوں کی نثر بھی نظم ہوتی ہے. بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، مریضوں سے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریضوں سے، مریضوں کے اٹینڈنٹ سے کیسے بات کریں، یہی تو سیکھنا ہے. ورنہ کہا جا سکتا ہے کہ لے جاؤ، نہیں بچے گا، جاؤ، یہ بس آخری اس میں ہے. یہ بھی کہہ سکتا ہے ڈاکٹر، کہہ تو صحیح رہا ہے، کیونکہ وہ اب اس کے پاس 2 ہی ہفتے ہیں، وہ دماغ خراب ہے کہ اس کے پیچھے اتنا وقت لگایا، اتنی باتیں کرے، اتنا سارا کچھ کرے. سر یہاں اگر مجھے اجازت ہے، آپ بات، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو کہ یہاں بیچارہ اگر کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر ہے اس کہانی میں، مریض نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا اور میں کھڑا تھا تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی، غالباً آئلس کی کتاب تھی. تو وہ اس نے دیکھا کہ آئلس کی کتاب، تو وہ مخاطب ہو گیا، اس کو لگا کہ میں آئلس پڑھ رہا ہوں اور میں بھی باہر جانا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ اس لیے نہیں تھی میرے ہاتھ میں. تو جب میں بیٹھا تو اس نے پھر بتایا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے، ہی از اے ینگ ڈاکٹر. معذرت بھائی، ہم آج بہت انگریزی بول رہے ہیں ویسے. تو اتنا چلتا ہے، انگلش چلتی ہے. تو بہت پھر وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے باہر جانا چاہتا. بات جب چلنے لگی اور وہ بہت غصے میں تھا کہ وہ کئی گھنٹے ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں ایمرجنسی کے اندر، اور جو مریضوں کے ساتھ یہاں پر جو ایک مریض کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کئی، وہ آ کر، ایک تو وہ کئی لوگ ہوتے ہیں اور آ کر پھر ہمارا بازو پکڑ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مریض کیسا ہے، اور ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر. ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں وہاں نہیں رکھا گیا، ہمیں علاج کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. تو وہ اس پورے کلچر کو، اور پھر وہ اس پہ غصے میں تھا کہ وہ یہاں اس معاشرے میں وہ شخص برا ہے جو کہ گھر کے اندر بیٹھ کے شراب پیتا ہے، لیکن وہ جو باہر نکل کے گند پھیلاتا ہے وہ برا نہیں ہے. اور نہ جانے کیا 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 وہ مجھے گنواتا رہا، اور بہت زیادہ حساس تھا وہ شخص. اور میں سنتا رہا کیونکہ مجھے لوگوں کی کہانیاں جو ہے وہ جمع کرنی ہے شاید.
اس وقت میں بہت جوان، بالکل نوجوانی تھی، تو کافی دیر جو کا سفر تھا وہ، اس میں وہ شخص ایک تو میں نے کہا میں تو بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ملک سے چلا جائے، باقی بھی جا رہے ہیں. تو پھر جب اس نے اپنے جانے کی وجہ مجھے بتانا شروع کی تو وہ خالصتاً اس میں نہ پیسہ کہیں تھا، اس میں نہ کریئر کہیں تھا، اس میں ایک فرار تھا، اور وہ ایک ایسی تہذیب ڈھونڈنا چاہتا تھا جہاں وہ ایک اچھا انسان بن کے، اچھا ڈاکٹر بن کے رہ سکے، اپنا بھی کام زندگی گزار سکے. اور وہ شروعات ہو رہی تھی اس کی اس 24 یا 36 گھنٹے کی گزاری ہوئی ڈیوٹی کے اندر موجود ملنے والی کہانیوں سے. تو اس پہ ذرا آپ غور فرمائیے کہ یہاں اگر اس شخص کو جو کہ مریض کے ساتھ ہے اسے یہ پتہ ہو، یہ آپ والی بات کہ اسے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ یار یہ آدمی رات بھر کا جاگا ہوا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، یہ اس نے اتنا کچھ لوگوں سے، یہ سب سے زیادہ جو میں نے اپنی ساری زندگی میں سیکھا یا جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگ ہم سے بڑے ہیں، کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہیں، اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھتے دوسروں کو، اور حالانکہ ہر وہ شخص جو ذلت محسوس کر چکا اسے یہ پتہ ہے کہ کس چیز سے ذلت محسوس ہوتی ہے، یا درد محسوس ہوتا ہے، یا تکلیف، یا تھکن، یا نیند اڑ جاتی ہے، یا بھوک اڑ جاتی ہے. تو میں ایسا کوئی کام کسی دوسرے کے ساتھ کیوں کروں؟ لیکن چونکہ میں اس کو یا تو کوئی ذمہ دار سمجھتا ہوں، یا کوئی اپنے سے زیادہ امیر سمجھتا ہوں، اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہوں، یا اپنے سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہوں، حقیر سمجھتا ہوں، اپنے جیسا نہیں سمجھتا. تو یہ کیا ایسا ہے، اور ایسا ہے تو کیوں ہے؟ بالکل ہے. ہم یہاں سے شروع کریں آپ کی اس ڈاکٹر کی بات پر آنے کے لیے کہ جگجیت اور چترا ایک غزل گایا کرتے تھے، گائی تھی انہوں نے، اور اس کا ایک مصرعہ ہے کہ ایک احساس ہی تو ہے یہ وفا، اور احساس مر بھی جاتے ہیں. میرے لیے میری بہن کوئی خون کا رشتہ تو ہے نہیں، کیونکہ خون کا رشتہ کو ہم یا تو قرآن سے اس کی شادی کروا کے اپنی جائیداد بچا لیتے ہیں، یا وٹا سٹا یا کاروکاری کہیں نہ کہیں وہ خون کا رشتہ ہم مار دیتے ہیں. لیکن اگر احساس کے رشتے سے وہ میری بہن ہوتی تو مجھے احساس ہوتا کہ یہ ہے، وجود رکھتی ہے، جگہ بھی لے گی، اپنی ریسورسز بھی لے گی جو اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح میری بہن، اگر میں احساس سے آ رہی ہوں تو ایک عورت ہی ہے. میری بہن صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، میری بہن اس لیے ہے کہ احساس کا رشتہ ہے، میں اس کو محسوس کرتا ہوں. میرے اپنے ماں باپ، میں اپنے بھائی بہن، میں اپنے اطراف ہونے والے لوگوں کو محسوس کرتا ہوں، تو وہ ہیں. تو ہم کب ایسا کرتے ہیں؟ جہاں بھی جو بھی ماحول ہو، جو بھی سچویشن ہو، اس میں صرف ہم ہی تو ہوتے ہیں. ہمیں کب احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص، ٹریفک میں ہوتے ہیں تو پیدل کراس کرنے والے کو بھی ہم جا رہے ہیں، رک، تم رکو. تو اسی طرح کوئی احساس کی کوئی بات نہیں.
آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے ہم نے 100 فیملیز کو میں یہ جا کے دیکھا کہ ان میں جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں سے کتنے % لوگ ایسے خاندان ہیں جن میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ اندازاً کتنے % ہوں گے؟ سر 90% سے زیادہ ہی ہوگا. میری بہن کا کیا مجھے احساس ہے؟ نہیں ہے. احساس ہوتا تو میں پھر ویسے کام کرتا. اب آئیے اس طرف کہ ہمارے یہاں جب خاص طور پر ماں باپ یہ کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر بن جائے گا میرا بیٹا یا بیٹی، پھر ہمارے ایسے دن ہوں گے، ہم پھر یہ کریں گے، ایسے بڑے گھر میں رہیں گے، ایسی گاڑی ہوگی، ایسا ہوگا، نوکر چاکر یہ سب کچھ، ہم پھر گھومنے وہاں جایا کریں گے، ایسا کریں گے. ماں باپ کو تو یہ سمجھانا چاہیے کہ ایک نوبل پیشہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ملیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات پیسے دینے پڑیں الٹے. بالکل صحیح کہا. اگر اس کے لیے تمہارے اندر سے یہ ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہاں یہ مجھے قبول ہے، تب تم جاؤ اس پروفیشن میں، نہیں تو نہیں جاؤ. اگر ان لوگوں کے جو کہ اپنے مریض کے حوالے سے پریشان ہیں کہ بچے کا نہیں بچے گا، ان کے سوال اتنے پریشان کرتے ہیں کہ تم چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہو، تو تم غلط پروفیشن میں ہو. یہاں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے اپنی برن آؤٹ کو. جب تم بالکل ختم ہو جاؤ اس وقت تک، جب تم گر نہ جاؤ تب تک تمہیں کام کرنا ہے. اگر یہ تمہارے ذہن و دل میں نہیں ہے تو تم اس پروفیشن کے لیے ہو ہی نہیں. تم دینے کی پوزیشن میں ہو، لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو. تو دینے والے تو بنو. دینے والا میرے پاس 100 روپے ہیں اور یا 100,000 ہیں اور میں اکتا جاؤں، ہر 5 منٹ کے بعد کوئی آ رہا ہے، دماغ بند کر دروازے، کوئی نہیں، کسی کو نہیں ملے. تو میرے پاس ہیں کیوں؟ مجھے دیے کیوں گئے ہیں وہ 100,000؟ بانٹنے کے لیے تو دیے گئے. تو ایک طرح سے تو میں مجرم ہوں. اور مجرم اس بات کا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی میں نے نبھائی نہیں. اب ذمہ داریاں نبھانے میں پریشانیاں تو آئیں گی. اسلام کے صحابہ میں سے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے حضرت علی سے کسی نے کہا کہ مجھے خدا کا علم دے دیں، راستہ دکھا دیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم نے تکلیفیں سہنے کا ارادہ کر لیا. واہ 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 واہ. خدا کے راستے میں اگر تم نہیں ہو، احساس کے راستے پر اگر نہیں ہو، لوگوں کے احساس کے راستے پر نہیں ہو، تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف تو جاننے کی ہے نا. میں جب جان پاتا ہوں، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمپیتھی، کہ یہ شخص ابھی جس حالت سے گزر رہا ہے اس کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، تو یہ بلا وجہ کی ہے. یہ احساس ہے، اور یہ احساس چاہیے ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک معالج کے لیے. معالج خدا کی، مدر ٹریسا کہتی ہیں کہ میں ایک پینسل ہوں خدا کے ہاتھ میں. اب میں کہوں کہ اب میں تھک گئی ہوں، تو یہ تو خدا پہ اعتراض ہوگا نا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کرو، لکھو. تو ایک تو یہ، دوسری یہ کہ وہ بات، اب یہ بات یہاں تک یہ ہو گئی. اور دوسری طرف پھر ہم ان کی طرف آتے ہیں جو کہ مریضوں کے اٹینڈنٹ. ان کو یقیناً جو آپ نے کہی وہ بات بالکل صحیح، کہ ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ بھائی اس وقت خدا نے یہ ذمہ داری اس شخص کے کندھوں پر دی ہے کہ وہ تمہارے مریض کو بچانے کی کوشش کرے، یا اس کو
صحت یاب کرنے کی کوشش کریں. اس کی تکریم کرو, اس کی عزت کرو. نہیں کرتے. سویڈن یا ناروے میں کہا گیا کہ آپ کا جو کمیوٹنگ ٹائم ہے, جو راستہ آپ کا سفر میں گزرتا ہے آفس آپ پہنچنے تک, وہ بھی آپ کے آفس آورس میں شامل ہوگا. واہ. میں نے کہا یہاں تو پھر میں شام تک ہی نہیں پہنچوں گا. امپلائر اور امپلائی دونوں کی ذمہ داریاں اپنی اپنی ہیں, دونوں کو پوری کرنی ہیں. لیکن یہ کب ہو پاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو پاتا. ہم تو اپنے گھر میں بھی اگر کسی مزدور کو لاتے ہیں کہ یہ دیوار بنانی ہے, اور اس کو جو روزمرہ کے دن کے ڈیلی ویجز جس کو کہتے ہیں, اس پر ہم دہاڑی پر لاتے ہیں روزمرہ کی, اور وہ کسی بھی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور میری نظر پڑ جاتی ہے اس پہ. اب میں چراغپا ہو جاتا ہوں. اس لیے تمہیں ہم لائیں کہ تم یہاں بیٹھے رہو اور شام کو اپنی دہاڑی لے کے نکل لو, کام نہ کرو. یعنی سر میں درد ہونے لگا تھا. ہاں یہ سارے بہانے مجھے پتہ ہیں. کیا واقعی پتہ ہے کہ نہیں تھا اس کے سر میں درد؟ تو کرپٹ تو ہم ہر درجے پر ہم سب ہیں. خود احتسابی کہاں ہے؟ خود آگہی کہاں ہے؟ کہیں نہیں. اور خود آگہی نہیں ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ کام کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں؟